بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اور جس طرح باقی جمعہ کی فضیلت ہے اسی طرح آخری جمعۃ المبارک کی بھی وہی فضیلت ہے، اور باقی رمضان کے جمعہ اور اس جمعہ کی فضیلت میں کوئی اضافی طور پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس رمضان میں جو ہے آخری جمعہ کے دن نئے لباس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں، تو خاص صرف آخری جمعے کو اہمیت دیتے ہوئے ان کاموں کو کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، چاروں رمضان، آپ چاروں رمضان پہ نیا سوٹ پہنیں، پہلے رمضان سے ہی آپ، ظاہر سی بات ہے رمضان کی سنت ہے خوبصورت لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور مختلف سنتیں ہیں۔ میں عمل کی طرف بڑھنا چاہوں گا آپ کا مختصر سا وقت لیتے ہوئے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمارا مسئلہ حل کر سکتی ہو۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے دور کر سکے، یا ہم سے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات ہے جو آنے والی پریشانیوں کو ہماری طرف آنے سے پہلے روک سکتے ہیں، اور ہماری طرف آئی ہوئی پریشانیوں کو ہماری سوچ سے بھی پہلے اللہ رب العزت ختم فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہیں تو ایک لمحے میں ہمارے دینوں دنیا کے سارے مسئلوں کو حل فرما دے۔ بے شک اللہ رب العزت ہی وہ واحد ذات ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ دیکھیے، وظائف کا مقصد یہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ وظائف کا مقصد ایک سبب کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، دوائی استعمال کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے، تو ایک سبب ہے، صحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح یہ جو وظائف ہیں یہ بھی ایک سبب ہے، مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس جمعہ میں جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی 1,00,000 حاجتیں بھی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت انشاءاللہ پوری فرمائیں گے۔ ایک تو رمضان المبارک میں جب جمعے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے لیے، آپ کوئی عمل نہ کریں، آپ صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ یہ زوال کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز ادا کرنے تک کا درمیانی وقت ہے۔ کسی وقت بھی آپ بیٹھ جائیں، آپ نے 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 33 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے اللہ رب العزت سے اس بابرکت دن میں دعا کرنی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنے کسی بھی مسئلہ کے لیے آپ دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ افطار سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میری زندگی بدل رہی ہے، مجھے ڈفرینس فیل ہو رہا ہے، چینجنگ آ رہی ہے میری لائف میں۔ لیکن پکی نیت کر لیں، آج کے بعد نماز نہ قضا کروں گی، نہ نماز لیٹ کروں گا۔ بندہ بلائے اسی وقت دوڑے چلے جائیں، ماں باپ بلائیں، بہن بھائی بلائیں، رشتہ دار بلائیں، کوئی جاننے والا بلائے، دوڑے چلے جائیں۔ اللہ بلائیں تو ہم بولتے ہیں ٹھہر جاؤ، تھوڑا وقت لگے گا، آ جاتے ہیں۔ یوں ہم وقت ضائع نہ کریں۔ اذان ہوتے ہی لبیک کی صدا ہو اور ہم مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ اگر آپ نے، اور عورتوں کے لیے اذان ہونے سے پہلے ہی انہیں پتہ ہوتا ہے اذان آج اس وقت ہونی ہے، اس وقت ہونی ہے، پتہ ہو، ٹائم ٹیبل لگا ہو، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نماز کی پابندی کر لیں گے اور اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، بچانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں آپ کی زندگی میں وہ چینجز آئیں گے آپ کی زندگی میں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک آج اس مبارک ماہ کی ان بابرکت گھڑیوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کے سارے مسئلوں کو اللہ رب العزت حل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت کی، اپنی دنیا میں اپنی آخرت کی، اور دنیا کے سارے معاملات کو سنت کے مطابق ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی ساری پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہمارے ان گناہوں کو جن گناہوں کی وجہ سے ہم ان اذیتوں میں مبتلا ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔